بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا فأخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا صدق الله العظيم. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کے 30ویں پارے یعنی عامہ پارے کی آخری صورتوں کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق و تائید سے سورہ نبا کو عامہ پارے کی ابتدا سے کی گئی ہے، اور سورہ نبا کی تفسیر و تلاوت کا آغاز کیا گیا تھا. اور سابقہ نشست کے اندر پچھلے لیکچر کے اندر سورہ نبا کے تعارف میں سورہ نبا کے مختصر تعارف اور اس کے مضامین کا تعارف کرایا گیا تھا، اور آخرت کے تعلق سے جو کچھ گفتگو اس قرآن کے حصے میں کی گئی ہے اس پر گفتگو کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور سورت کی 5 ابتدائی آیات کی تفسیر الحمدللہ ہو گئی تھی، جس کے اندر کافروں کا جو شک تھا، جو تذبذب تھا ان کو قیامت کے وقوع پر، یوم آخرت کے وقوع پر، اور اس کے سلسلے میں وہ سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے، اور قرآن نے ان کے اس سوال کو نقل کیا. اور یہاں قیامت کے دنوں میں سے، قیامت کے ناموں میں سے ایک عظیم نام نبأ عظیم، یعنی ایک عظیم اطلاع و عظیم خبر کہ جس کو تمام انبیاء کرام علیہ السلام دیتے چلے آئے ہیں، اور تمام آسمانی کتابیں جس خبر کی، جس اطلاع کی خبر دیتی آئی ہیں وہ قیامت ہے، اس کا تذکرہ ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کو، ان کے اس شک کو بڑے جھڑک کے لہجے میں تردید کیا کہ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، کہ ان قریب ہے نا، ہرگز بات وہ نہیں ہے، ہرگز یہ شک کی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ان کو اس نبأ عظیم کا، اس کے وقوع کا، اس کے حالات سے مطلع ہو جائیں گے، پھر عنقریب وہ اس سے مطلع ہو جائیں. ڈبل تاکید کی گئی. ہم نے اس کی طرف ایک اشارہ کیا تھا کہ ایک تاکید اس وقت کی ہے کہ جس وقت موت کا وقت آئے گا ان کو قیامت کے وقوع کا یقین ہو جائے گا، آخرت کی ابتدا ہو جائے گی، فرشتہ موت کے آمد سے آخرت کے احوال شروع ہو جائیں گے، اور وہ غیب جو چھپا ہوا تھا، وہ غیب کی جس کا وہ انکار کرتے تھے، وہ غیب کی جس کا وہ کفر کرتے تھے، وہ کھل جائے گا، ان کو حقیقت ان پہ عیاں ہو جائے گی. اور دوبارہ کلا سے عالمون کہ جس وقت سور پھونکا جائے گا اور تمام دنیا کے مردے اپنی جسموں میں واپس ان کی روحیں ڈال دی جائیں گی اور میدان حشر میں جمع کر دیے جائیں گے، اور سارے حالات کے، آخرت کے حالات کا وہ سامنا کریں گے. تو یہ دوسرا تعلمون ہے. اب یہ آیات جو آگے آ رہی ہیں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنی کچھ عظیم قدرتوں کا تذکرہ کر رہا ہے، جس قدرتوں سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی کتنی عظیم قدرت ہے، وہ کن عظیم صلاحیتوں کا اور اختیارات کا مالک ہے، اور اس کی خلاقیت کی کیا عظمت ہے، کیسی عظیم عظیم چیزیں اس نے پیدا کریں، کیسی بے پناہ قدرتیں اس کی ہیں. اس قدرتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی صلاحیتوں اور قدرتوں والے خدا کے بارے میں ہمیں یہ یقین کرنے میں کوئی تأمل، کوئی تذبذب نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آخرت کو برپا کر سکتا ہے، یوم حساب قائم کر سکتا ہے، سارے انسانوں کے حساب و کتاب کا ریکارڈ رکھ سکتا ہے، اور اس ریکارڈ کو قیامت کے دن چارج شیٹ کی صورت میں ہر آدمی کے حضور، ہر آدمی کے سامنے اس کے نامہ اعمال کو پیش کر سکتا ہے، ان کو دکھا سکتا ہے، اور پھر آخرت میں اپنے علم غیب سے، علم جو باطن و ظاہر کا علم رکھتا ہے، اس علم سے وہ سب کے درمیان فیصلے کروا کے آخرت کے انجام کو طے کرے. یہاں پر 9 چیزوں کا تذکرہ کرا ہے ان آیات کے اندر، جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا
اور قرآن جس طریقے سے، کیونکہ قرآن سادی زبان میں نازل ہوا ان عرب بدوؤں پر کہ جو اونٹ چراتے تھے، خانہ بدوشی کی زندگی گزارتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ قرآن ان متمدن اور سویلائز قوموں کے لیے نہیں تھا، ان فلسفہ اور منطق اور علوم طبیعیات میں مہارت اور فنن استادی کا درجہ رکھنے والوں کے لیے نہیں تھا۔ تو یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اس کی یہ سادی زبان جہاں پر بڑے بڑے سائنٹسٹوں کو، فلاسفروں کو اپیل کرتی ہے، وہیں یہ زبان سادہ لوگ تمام علوم و فنون سے فنی اعتبار سے عاری لوگوں کو بھی اپیل کرتی ہے۔ یہ ایک ایسی معجزانہ زبان ہے، ورنہ اگر ادبی زبان ہوگی تو وہ سائنس کی زبان نہیں ہوگی، اور اگر سائنس کی زبان ہوگی تو وہ ادبی زبان نہیں ہوگی۔ لیکن یہ قرآن کا عجیب و غریب لسانی معجزہ ہے، بلاغتی معجزہ ہے، لغتی معجزہ ہے کہ ایک ہی وقت میں وہ زبان سائنس اور علوم و فنون کی آخری زبان آخر بھی ہے، اور اسی وقت وہ زبان و ادب کی فصاحت و بلاغت کا بھی حرف آخر ہے۔ ایک ایسا انوکھا اسلوب، ایک ایسا انوکھا طرز بیان، ایک ایسا انوکھا طرز القاء کہ جو اللہ کی خالق کی زبان کے علاوہ ہے نا، اور ایسی ہستی کی زبان کے علاوہ کسی کی زبان نہیں ہو سکتی کہ جس پر تمام غیب کے، ماضی اور مستقبل کے علوم اور حقائق جس پر منکشف ہے۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی کہ الم نجعل الارض مہادا، اب اللہ تبارک و تعالی کفار قریش کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی دعوت کا ایک خاص انداز اور اسلوب ہمیں سکھا رہا ہے قرآن، ان خاص طور سے مکی صورتوں میں کہ جو آغاز وحی کی ہیں، کہ انتہائی سادہ دلیلیں، اور اس پس منظر میں سے کہ جو عرب، ایک عام عرب خانہ بدوش، چاہے وہ پرماننٹ قبیلوں میں رہتا ہو یا وہ بادیہ میں، دیہاتوں کے اس پورے ریگستان میں خانہ بدوشی کرتا رہتا ہو، اس ریگستان کی وسعت، ریگستان کی اوپننس کے اندر جو مظاہر قدرت اس کو صاف نظر آتے ہیں، جو اس کے شب و روز کے معمولات میں شامل ہیں، اس کو قرآن کس طریقے سے دلیل بناتا ہے، کس طریقے سے ہمارے احساسات کو، ہمارے ادراکات کو، ہمارے سوچنے کی قوت کو ابھارتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ الم نجعل الارض مہادا، کہ ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جب کفار قریش سے اس کی گہرائی تک پوچھا جاتا تھا کہ زمین کس نے بنائی، یہ الگ بات ہے کہ وہ زمین پر ہونے والے حادثات میں بہت سے بتوں کی التجا لیا کرتے تھے، بہت سے دعائیں کیا کرتے تھے، لیکن زمین کس نے بنائی اس کا اگر ان سے سوال پوچھا جائے تو اس کا جواب اللہ دے۔ اللہ فرماتا ہے کہ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ اب بچھونے کے مطلب کیا ہے کہ اب یہاں قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیکھیے کہ اللہ نے زمین کو اس لائق بنایا کہ بنی نوع انسان اس زمین پر زندگی گزار سکے۔ ہمارے وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو سائنس کی کتاب کے اندر پڑھتے ہیں کہ بہت سارے اور بھی سیارے ہیں، گولے ہیں، پلینٹس ہیں زمین کے طرح، لیکن وہ بچے سائنس کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ فلاں وجہ سے اور فلاں میں فلاں وجہ سے اور فلاں میں فلاں وجہ سے انسان کا زندہ رہنا ممکن نہیں۔ وہ تمام سہولتیں، وہ تمام ضرورتیں فراہم ہیں اس کرۂ ارض پر کہ جس میں انسان اپنی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ جو جاذبیت، کشش کا فارمولہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اس زمین پر چلتے ہیں، جب ہم خلا میں جاتے ہیں، اسپیس میں جاتے ہیں، تو وہاں یہ جاذبیت کا، کشش کا فارمولہ نہیں ہے، تو فوٹو آتے ہیں کہ انسان ایسے اڑ رہا ہے، اس کا وزن کم ہو جاتا ہے، اور وہ چل سکنے کے لیے مختلف قسم کے آلات کا، مختلف قسم کے لباسوں کا، سوٹس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ انسان، یہ زمین میں جو ہے وہ جاذبیت، جو کشش رکھی گئی ہے
جس کی وجہ سے جو ہے ہم زمین پر کھڑے ہوتے ہیں. ہم کوئی چیز رکھتے ہیں، پانی کا گلاس رکھتے ہیں تو وہ رکھا رہتا ہے، وہ لڑکتا نہیں، وہ ادھر سے ادھر گرتا نہیں ہے نا، ڈاماڈول نہیں ہوتا. تو مہاد کہتے ہیں بچھونا، کہ ہم اس پر اپنے آپ کو کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم اس پر چلتے ہیں، ہم اس پر جو ہے کاشت کرتے ہیں. عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو انسان کے استعمال کے لائق بنایا ہے. نہ تو یہ اتنی کرری ہے کہ اس کو کھودا نہ جا سکتا، نہ تو یہ اتنی نرم ہے کہ ہم اس پر چل نہیں سکتے ہو، ہم چلے تو پیر کھپ جائیں، ہم گاڑیاں چلائیں تو ٹائر دھس جائیں، ایسا بھی نہیں ہے نا. اس پر بڑی بڑی فلک بوس بلڈنگوں کے پلر رکھے جاتے ہیں، اس کے اندر چٹانیں ہیں، اس کے اندر ایسی بنیاد کی صلاحیت. نہ اتنی سخت ہے کہ پھوٹ نہ سکے، سخت اتنی کہ ڈرل مشینوں سے کھودی جاتی ہے، اور نرم اتنی کہ ایک چھوٹا سا پودا، ایک معمولی سا پودا زمین کو چیرتے ہوئے اس کا پوپلا باہر آ جاتا ہے، وہ گیہوں کا پودا بن جاتا ہے. پانی کے چشمے پھوٹ جاتے ہیں. ہاں، تو مہد کہتے ہیں عربی کے اندر پالنے کو، بچھونے کو. جس طریقے سے ایک پالنا بچے کو سہارا دیتا ہے، آسرا دیتا ہے، اس کے لیے جو ہے زندگی کو ممکن کرنے کا سبب بنتا ہے، اسی طریقے سے زمین ہمارے زندگی کو ممکن کرنے کا سبب بنی ہے. یہ ہمارا بچھونا ہے، اس پہ ہم سوتے ہیں، اس پہ ہم بیٹھتے ہیں، اس پہ ہم اپنے مکانات بناتے ہیں، اس پہ ہم اپنی کھیتی کرتے ہیں، اس پہ ہم چلتے ہیں، اس پہ ہم اپنے شہر آباد کرتے ہیں، اس پہ ہم روڈیں بناتے ہیں، ہائی وے بناتے ہیں. یہ ہمارا بچھونا ہے، ہمارا سب کچھ سرمایہ ہے. والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو ہم نے وتد بنایا. جبل عربی میں کہتے ہیں پہاڑ کو، کہ جو ماؤنٹین ہے، بڑے بڑے پہاڑ ہیں. اور دنیا کے نقشے کو اگر آپ دیکھیں گے تو بڑے بڑے پہاڑی سلسلے ہیں، کہیں ادھر پہاڑ تو ادھر پہاڑ، پوری دنیا جو ہے پہاڑی سلسلوں پر مشتمل ہے. اب یہ عجیب و غریب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. اللہ چاہتا تو زمین کو پلیٹ فارم کی طرح، پلیٹ کی طرح سلپٹ بنا دیتا. قیامت کے دن اللہ ایسے ہی کرے گا. خبزت، حدیث کے اندر مثال آئی ہے کہ قیامت کے دن اللہ زمین کو خبزے کی طرح، چپاتی کی طرح سیدھا کر دے. اب دیکھیے کتنی زبردست مثال ہے. ویسے تو ادبی مثال ہے، لیکن آپ سائنٹیفک انداز سے اگر دیکھیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ جانتے ہیں کہ سائنس نے ہمیں بتایا کہ زمین گول ہے، ایسے آؤل شیپ کی، روٹی کی لوئی کی طرح گول ہے. پھر سورہ زلزلہ نے ہمیں بتایا کہ زمین پھٹ جائے گی اور اپنے اس کے گولے کے اندر جو کچھ ہے وہ باہر پھینک دے گی. سارے خزانے باہر نکل جائیں گے، ساری کھدانوں میں جو کچھ ہے وہ باہر نکل جائے گا، اس کے پیٹ میں جتنے انسان دفن مدفون ہیں سب باہر آ جائیں گے. اور پھر حدیث نے کہا کہ جس طریقے سے کسی لوئی کو چپٹا کر کے چپاتی بنا دیا جاتا ہے، اس طریقے سے زمین کرۂ ارض کو یوں بیل چپٹا کر دیا جائے گا، تو اس کے اندر تو کچھ بچے گا نہیں، سب زلزلے میں نکال دیا جائے گا. اور اس طریقے سے خبزۃ بیضاء، صفا چپاتی کی طرح زمین ہو جائے. قرآن نے کہا لا تری فیہا عوجا ولا امتا، تم اس کے اندر کوئی کجروی، عوج، کوئی سلوٹ، کوئی اونچائی، کوئی نیچائی نہیں دیکھو گے، پورا ایک تحت نظر میدان بن جائے. تو اللہ چاہتا تو زمین کو ایسا میدان بنا دیتا، لیکن اللہ نے کیا کیا کہ زمین ہے کچھ اونچائیوں، کچھ پہاڑات ہیں، زمین کی سطح سے اونچے علاقے ہیں، اور کچھ نشیب ہے، کھنڈ ہے زمین سے نیچے. یہ جو نیچے نشیب ہیں ان میں تالابوں کا پانی بھرتا ہے، ان میں وادیوں کا پانی بھرتا ہے نا. یہ پانی کو ریزرو کرتے ہیں. پہاڑوں کے دو نشیبی علاقوں کے درمیان، پہاڑوں کے درمیان دیوار کھینچ کر ڈیم بنا دیے جاتے ہیں. وہ ہزاروں، کروڑوں، لاکھوں لوگوں کے پینے کا، جانوروں کے اور سینچائی کے ہزاروں ہیکٹر زمین کو سیراب کرنے کا وہ ذریعہ بنتا ہے. پورے شہروں اور صوبوں کی پانی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے. تو یہ جو زمین کا ڈیزائن ہے کہ کہیں یہ اونچی ہے اور کہیں نیچی، کہیں یہ
کہیں اس میں نشیب ہے اور کہیں فراز ہے نا، یہ اس کی کہیں پہاڑ ہے تو کہیں کھائی، یہ اس کی مختلف ضروریات کو، انسان کی ضروریات کو ممکن بنانے کی، یہ اس کا زمین کا پورا بیلنس ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ والجبال، پہاڑ کیا ہے؟ یہ اونچے اونچے نظر آتے ہیں۔ سائنٹسٹوں کا یہ کہنا ہے کہ پہاڑ ہم کو جتنا نظر آتا ہے اس سے کہیں زیادہ، اس سے زیادہ وہ زمین کے نیچے تک پلیسڈ ہوتا ہے، گڑا ہوا ہوتا ہے۔ اب سائنٹسٹوں کی اس تحقیق کو قرآن کی اس آیت سے ذرا ٹیلی کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ کہا کہ والجبال اوتادا، کہ پہاڑوں کو ہم نے وتد بنایا۔ وتد کہتے ہیں، اوتاد جمع ہے وتد کی، وتد عربی میں کہتے تھے اس میخ کو کہا جاتا تھا، بڑا سا کیلا ہوتا تھا، اس کیلے کو زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، آدھے سے زیادہ کیلا، 1.5 کیلا زمین میں، اتنا کیلا زمین میں کیلا گاڑ دیا جاتا تھا ریت میں، اور اتنا بچتا تھا، اس بچے میں ٹینٹ کے فستاد کو، یعنی جو ڈورا ہے، رسا ہے، اسے بانا جاتا ہے۔ یہ وتد جو ہیں کیا کرتے تھے، یہ ٹینٹ کو ڈول مول ہونے سے ہے نا، ٹینٹ کو ڈاماڈول ہونے سے، ان بیلنس ہونے سے بچاتے تھے۔ بیچ میں جو ہے پایا لگایا، آس پاس سے وتد کس دیا، 4 طرف سے 6 طرف سے میخیں کھونٹ کر ڈوری باندھ دی، کس دی، اب تمبو تنا ہوا ہے، چھت کا کام کر رہا ہے۔ تو خیمے کو، ٹینٹ تمبو جو ہوتے تھے ان کو بیلنس کرنے کے لیے وتد زمین میں گاڑے جاتے تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ پہاڑوں کو اللہ نے زمین کی میخیں بنائی ہیں کہ جو زمین کو ان بیلنس ہونے سے بچاتے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ نے کہا ان تمیز بکم، یہ پہاڑوں کو ہم نے وتد بنایا کہ ان تمیز بکم، کہ زمین تم کو لے کر ان بیلنس نہ ہو جائے، ہلے نہیں۔ اگر پہاڑ نہیں ہوتے تو زمین ڈاماڈول ہو رہی ہوتی، ڈھلک رہی ہوتی ہے نا، کیونکہ اس کے اندر جتنا کچھ بھرا ہوا ہے، جتنا اس کے اندر اس گولے میں جو ہے مواد بھرے ہوئے ہیں، اور جتنی ہیٹ ہے اس کے اندر، اور اس ہیٹ سے جو آگے پیچھے جو اس میں مواد کی اتھل پتھل ہو رہی ہے، جو انرجی وہاں، جو کیمیکلز ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں، اور جو لاوے ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں، اور جو اس کے اندر کبھی کھدانوں کے اندر سے ہم کہیں سے کوئلہ نکالتے ہیں، کہیں لوہا نکالتے ہیں، ہے نا، کہیں اس کے ڈیموں کے اندر پانی بڑھتا ہے، کہیں کم ہوتا ہے، کہیں ندیوں میں پانی ادھر سے، تو یہ جو ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اگر یہ پہاڑ نہیں ہوتے تو زمین ڈھلملاتی رہتی۔ تو یہ پہاڑ جو ہے وتد کی حیثیت ہے، یہ زمین کا بیلنس سنبھالتے ہیں، جیسے کہ ایک خیمے کا بیلنس جو ہے وہ میخیں سنبھالتے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب قیامت آئے گی تو یہ پہاڑ جو ہے روئی کے گولے بن جائیں گے۔ آگے ذکر آ رہا ہے نا، تو والجبال اوتادا۔ تیسری مثال جو ہے، تیسری اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنی قدرت بیان کی، وہ کیا تھی کہ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تم کو جوڑوں میں پیدا کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تھی، یہ اس کی حکمتوں کا تقاضا تھا کہ اس نے تمام انسانوں کو، تمام جانداروں کو جوڑے میں پیدا کیا، اور یہ جوڑا اس لیے بنایا کہ یہ انسانی ضرورتوں کے پورے تقاضے کو کرے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تخلیق کا مزاج ہے وہ تزویجی ہے۔ دیکھیے، ہر چیز اللہ نے جوڑے میں پیدا کی، مرد ہے تو عورت ہے نا، نر ہے تو مادہ، اونچائی ہے تو نیچائی، بلندی ہے تو پستی، آسمان ہے تو زمین، دن ہے تو رات ہے نا، گرمی ہے تو سردی، امیری ہے تو غریبی، خوشی ہے تو غم، راحت ہے تو تکلیف، صحت ہے تو بیماری، زندگی ہے تو موت، دنیا ہے تو آخرت۔ آپ اس طریقے سے قصیدہ پڑھتے چلے جائیے، پڑھتے چلے جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام تخلیق تزویجی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جوڑا جو ہوتا ہے یہ کسی چیز کی غرض و غایت کی تکمیل کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ اس کے اندر تضاد کے لیے۔
ہمیشہ نوع انسانی نے مرد و زن کے فرق کو اختلافی فرق سمجھا. کبھی جو ہے مرد کے تابع عورت کو سمجھا، کبھی عورت کو مرد پر غالب سمجھا، کبھی حقوق کی بات کی تو کبھی تضاد کی بات کی، کبھی ان دونوں صنفوں کے اندر جو ہے کشمکش کی بات کی، ان کے حقوق پر اختلافات کی بات کی، ان کے کارگزاریوں پر جھگڑے کی بات ہمیشہ رہی. آج بھی تہذیب حاضر جو مرد و زن کی مساوات کی بات کرتی ہے، مرد و زن کی برابری کی بات کرتی ہے، بہت سی کچھ باتیں کرتی ہے، آج بھی وہ اس کو شک کی، کشمکش کی نگاہ سے دیکھتی. دیکھیے جو چیزیں اللہ نے جوڑے میں بنائی ہیں، مثال کے طور پر کہ ہم جوتا پہنتے ہیں، کتنا مہنگا اور قیمتی جوتا کیوں نہ ہو، اگر اس کا جوڑا نہ ہو تو وہ بیکار ہے. 15,000 والا جوتا ہو لیکن اس کا ایک پیر ہو اور ایک پیر نہ ہو تو بیکار ہے. اور 500 کا جوتا ہو، 300 کا جوتا ہو، لیکن اگر اس کے دونوں پیر ہیں تو اس کو پہن کر آپ چل سکتے ہیں. یہ جو جوڑا اللہ نے پیدا کیا ہے تاکہ اس چیز کے اغراض ہے نا، دن اور رات مل کر ایک دن بنتا ہے، گرمی اور سردی مل کر ایک سیزن سال بنتا ہے، زمین و آسمان مل کر کائنات بنتی ہے، مرد اور عورت مل کر جو ہے انسانیت کا وجود ہوتا ہے. انسانیت کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے کہ جب مرد و عورت مل کر باہمی متعاون سے کوئی کام کرتے ہیں. تو وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تم کو جوڑوں میں پیدا کیا ہے نا، ہم نے تمہارے درمیان محبت اور الفت رکھی، ہم نے تمہارے درمیان ایک نوعیت کا جنس کی کشش رکھی، اور اس کشش کے اندر ہم نے تمہاری زندگی کی رمق رکھی، تمہاری زندگی کا لطف رکھا، تمہاری زندگی میں ایک چارمنگ رکھی، تمہاری زندگی کو جینے کا ایک مقصد دیا، اور اس مقصد سے ہم نے کائنات نوع انسانی کے تحفظ کا ایک سبب بنایا، انسانیت کو ایک گھر دیا، گھر کے اندر بچوں کو پیدا کرنے کا ایک سبب بنایا، بچوں کو پیدا کر کے ان کی بہترین پرورش کر کے ان کو انسان بنانے کا ایک نظام قائم کیا. تو یہ تزویج جو ہے، جوڑے میں پیدا ہونا، اور پھر شادی جو ہے جس کو زواج کہا گیا ہے، اس تزویج کا سب سے نمایاں مظہر ہے زواج، شادی، کہ جو مرد و زن کو ایک گرہ میں باندھ کر انسانیت کی تکمیل کرتا ہے. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تمہیں زوج بنایا، ہم نے تمہیں جوڑوں میں پیدا کیا. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہاری نیند کو سبات بنایا. سبات کہتے ہیں راحت و آرام کا ذریعہ. یہ نیند ہم میں سے ہر ایک انسان اس بات کو جانتا ہے کہ کسی انسان کے صحت مند رہنے کے لیے، اس کے جسم کی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے نیند کتنی کارگر، کتنی ضروری چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اس قدرت کا اظہار کرتا ہے کہ دیکھیے نیند ہے، ہم نے تمہیں نیند بنائی ہے نا، کہ جس میں تمہاری نیند کو کیا رکھا، ذریعہ آرام رکھا، ثبات تمہارے جسم کی کمک کے طور پر رکھا. جب ہم سوتے ہیں تو ہمارا جسم جو دن بھر کام کاج کی وجہ سے، حرکت کی وجہ سے تھک جاتا ہے، ہمارے مسلز ٹوٹ جاتے ہیں، ہمارے ٹیشوز کے اندر ڈیمیجز آ جاتے ہیں ہے نا. یہ جو ہمارے مسلز میں ڈیمیج آتا ہے، یہ ہمارے تناؤ، جو درد محسوس ہوتا ہے، جو تھکن محسوس ہوتی ہے ہاتھ پیروں کے اندر، وزن اٹھانے سے جو کندھوں پر بوجھ آتا ہے، وزنی چیز اٹھانے سے ہاتھ جو دکھنے لگتا ہے، لکھنے سے جو انگلی دکھنے لگتی ہے، پیدل چلنے سے جو پیر تھک جاتے ہیں، جو پنجوں میں درد ہونے لگتا ہے، جو بوجھل پنا ہوتا ہے، جو بہت زیادہ کام کرنے سے بھاری پن ہوتا ہے، سونے کے بعد کیسے انسان صبح فریش اٹھتا ہے؟ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، نہ کوئی دوا کھائی. سونے سے کیا ہوتا ہے؟ سارے جسم کے اعضاء کو، مسلز کو راحت مل جاتی ہے، اور واپس وہ اپنی اسی حالت میں آ جاتے ہیں جس میں ہوتے ہیں. دوسری بات جو ہے سائنس نے، ڈاکٹروں نے ہمیں بتائی کہ جو ہے جب انسان سوتا ہے تو انسان کے جسم کے، انسان کا دماغ جو انسان کے جسم کا سب سے اہم آرگن سے، جسم کا سب سے اہم حصہ ہے، جو پورے جسم کو چلاتا ہے، پورے جسم کو مینیج کرتا ہے، اس کو آپریٹ کرتا ہے، اس کی حرکت کو، اس کی سکونت کو، اس کی ایکٹیویٹی کو کنٹرول کرتا ہے، اس کی حرکاتوں سے نا. اگر دماغ کی کسی پورشن میں غلطی ہو جائے
تو ہمارے اعضاء کی حرکت پر ہمیں کنٹرول نہیں رہتے، ہے نا. ہم ہاتھ کو روکنا چاہتے ہیں اور ہاتھ ہلتا رہتا ہے. ہم گلاس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں اور ہاتھ گلاس کی طرف جانے کے بجائے یوں چلا جاتا ہے. ہم بٹن دبانا چاہیں گے اور ہاتھ یہاں آ جائے. اگر ہمارا خدا نخواستہ دماغ کے اندر کوئی ایسی پریشانی ہوئی کہ جو ہمارے ہاتھ ہلانے والے پورشن کو متاثر کر، تو سارا دماغ ہمارے جسم کو آپریٹ کرتا ہے، ہمارے جسم کو کمانڈ کرتا ہے. ہمارے اس پورے جسم کے اعضاء اور جو آلات ہیں ان کو کیسے ہلنا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے حرکت کرنا ہے، اس کا میسج دیتا ہے اور آپس میں ٹویننگ کراتا ہے. آنکھ دیکھتی ہے کہ گڈھا ہے، پیر بریک دبا دیتا ہے، ہاتھ اسٹیئرنگ ہلا دیتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دماغ کی پروسیسنگ ہے کہ جو اپنے آپ ایک دوسرے کے اعضاء سے آنے والے میسیجز کو ایک دوسرے اعضاء تک جو ہے میسیجز اور پیغامات بنا کر، اوامر بنا کر، میسیجز بنا کر پہنچاتا ہے اور پورے جسم کی حرکت کو، پورے جسم کی ایکٹیویٹی کو، پورے جسم کی کارکردگی کو ایک منظم آپریٹنگ سسٹم سے کارکردگی. جس طریقے سے کمپیوٹر کا سی پی یو ہوتا ہے کہ وہ تمام جو ہے ڈیوائسز کو کنٹرول کرتا ہے، سب کو ایک ساتھ استعمال کرتا ہے. کی بورڈ سے یا ماؤس سے نکلنے والے کمانڈ کو پرنٹر تک پہنچا کر اس کے جو ہے ورک کو سامنے لاتا ہے، اسپیکر تک پہنچا کر اس کے ورک کو دکھاتا ہے، کسی اور مشین تک پہنچا کر اس سے آؤٹ پٹ لاتا ہے. تو اسی طریقے سے ہمارا دماغ جو ہے وہ آپریٹنگ سسٹم ہے. جب ہم سوتے ہیں تو دماغ کا وہ پورشن کہ جو ہمارے اس عملی جسم کو، فزیکل اعضاء کو جو چلاتا ہے، جو ہمارے ہاتھ کو چلاتا ہے، پیر کو چلاتا ہے، سر کو چلاتا ہے، ہمارے پورے جسم کو ہلاتا جلاتا ہے، وہ سب آف ہو جاتا ہے. یہ سارا پورشن جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، راحت کرتا ہے نا. علماء نے کہا کہ صرف دو نظام، ایک نظام ہضم کہ جو کھانا ہضم کرنے کا نظام ہے وہ چالو رہتا ہے، اور ایک گردوں کا کام کہ جو جسم کے خون کو ریفائن کر ہے نا باہر نکالتے ہیں پیشاب کے ذریعے، وہ عمل چل رہی ہے. اسی لیے ہمیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ بہت تیز پیشاب آنے سے نیند کھلتی ہے یا بہت تیز بھوک لگنے سے نیند کھلتی ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں عمل ہیں. اور ایک وہ نظام کہ جو جسم کے فضولات کو باہر کر کے پسینے کے ذریعے جسم کی گندگی کو باہر نکالے. یہ مینٹیننس کا ایک ذریعہ، پسینہ نکلنا ہمارے جسم کا مینٹیننس. ایئر کنڈیشن بیڈ روم، ایئر کنڈیشن آفس، ایئر کنڈیشن کاریں استعمال کر کے ہم نے اپنے جسم کی گندگی کو اندر رکھ کر انفیکشن بنا لیا اور ڈاکٹروں کی تجارت چمکنے لگی، ہے نا. یہ ملٹی نیشنل کمپنی، یہ کیپٹلزم ہم کو پہلے ایئر کنڈیشن بیچتا ہے، مطلب اس کی چال دیکھی. پہلے وہ ہم کو ایئر کنڈیشن بیچتا ہے، پھر وہ ہم سے اس کا موٹا سا بل لیتا ہے، پھر وہ ہمیں مریض کرنے کے بعد ڈاکٹر کے یہاں بھیجتا ہے، پھر ڈاکٹر ہمیں جو ہے کسی دائمی بیماری کا مریض بتا کر ساری عمر ہمیں دوا بیچتا ہے نا. اور اس طریقے سے ہم کیپٹلزم کے مارکیٹ کے چنگل سے نہیں نکلتے. اور یہ تو میں نے ایک چیز کی مثال دی، وہ ہم کو کار بیچتا ہے، وہ ہم کو فریج بیچتا ہے، وہ ہم کو سارے راحت و آئینہ چائز کے وہ سامان بیچتا ہے کہ جس سے ہمارے جسم کی صحت خراب ہو اور ہم اس کے دیگر ضروریات کو استعمال کرنے کے عادی بیٹھے. بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، اس کی بھی اور بات ہوگی. تو نوم سباتا، نوم جو ہے وہ ہمارے جسم اور جسم کا، دماغ کا وہ حصہ کہ جو جسم کو مینٹیننس کرتا ہے وہ بہت تیزی سے کام کرتا ہے اور وہ 4-5 گھنٹے کے اندر پورے باڈی کے اندر ہونے والے ڈیمیجز کو صحیح کر دیتا ہے نا. اور سارا جسم، پورے جسم کو آرام ملتا ہے، بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے، دوران خون ہلکا ہو جاتا ہے، پوری باڈی جو ہے سن موت کی ایک بہن پڑی رہتی. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو ہم نے لباس بنایا ہے نا. یہ لباس کیا ہے؟ کہ لباس جو ہے وہ چھپنے کی جگہ، لبس یلبس لباسا، لباس کپڑے کو کہتے ہیں. تو رات ہم نے لباس بنایا، آرام کی جگہ بنائی. تو گویا یہ جو نیند جو آرام کی سبب ہے، اس کو اپنانا کب ہے؟ اس کو اپنانا ہے نیند کے اس آرام کے وقت میں کہ جس کو اللہ نے لباس بنایا ہے. اس میں جب اندھیرا ہوتا ہے تو چھپنے کی، انسانوں کی بہت ضروریات ایسی ہیں کہ جو چھپ کر ہوتی. رات کے اندھیرے کے اندر آرام کرنا ہوتا ہے، رات کے اندھیرے کے اندر اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہوتا ہے، سکون چاہیے ہوتا ہے. تو جعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو ہم نے معاش کا ذریعہ بنایا. معاش کہتے ہیں روزگار، اور دن کو ہم نے روزگار بنایا، یعنی جائے روزگار بنایا.
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام تزویج بتایا تھا کہ جوڑا بنایا ہے، مرد کے اپنے فرائض ہیں، عورت کے اپنے فرائض ہیں، نر کا اپنا وظیفہ ہے، کسی بھی انسان یا جاندار ہے، نر کا اپنا وظیفہ ہے، مادہ کی اپنی وظیفت ہے، دن کا ایک وظیفہ ہے کہ وہ روزگار کی جگہ ہے، رات کا وظیفہ کیا ہے، رات کا کام کیا ہے کہ وہ آرام کی جگہ ہے۔ یہ فطرت انسانی کا تقاضا ہے، اس کو اگر چینج کریں گے تو نقصان ہوگا۔ اگر دن میں سوئیں گے اور رات میں کام کریں گے، دو چار لوگ کسی مجبوری میں کسی وجہ سے مصلحت سے ایسا کریں بات الگ ہے، لیکن اگر یہ کوئی اپنی عادت بنا لے تو ہم مختلف امراضوں کا، بیماریوں کا، صحت کے خراب کا، دماغی امراض کا، بے چینی کا شکار ہو جائیں گے اور ہمارے معاشرے ترقی کے بجائے تنزل کی طرف چلے جائیں گے۔ آپ تجزیہ کر لیجیے، علماء نے لکھا ہے، سائنٹسٹوں نے لکھا ہے کہ رات کے اندر اگر آپ ابتدائی رات میں سوئیں اور 4 گھنٹے سوئیں گے تو 6 گھنٹے سے زیادہ نیند پوری ہوگی، اور اگر آپ دیر لیٹ سوئیں گے تو 6 گھنٹے سوئیں گے تو 6 گھنٹے نیند پوری ہوگی، اور اگر آپ بہت دیر میں سوئیں گے 2-3 بجے کے بعد سوئیں گے تو آپ اگر 6 گھنٹے سوئیں گے تو 4 گھنٹے کے برابر ہی نیند پوری ہوگی۔ دن میں آپ کتنا بھی سو لیں، رات کے چند گھنٹوں کے سونے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، وہ بوجھل پنا آپ پر رہے گا، کیونکہ آپ نے فطرت انسانی کو الٹا ہے۔ دن کو اللہ نے روزگار کے لیے بنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث مبارکہ کے اندر دن کی آغاز میں برکت کی بات کی، کہا کہ اللہم اجعل فی برکت امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی برکت تڑکے کر دے، تڑکے سفر شروع کیجیے آسان جائے گا، تڑکے ملازمت شروع کیجیے، تڑکے روزگار۔ ہمارے یہاں کیا ماحول ہے کہ 12-1 بجے 2 بجے 3 بجے دن شروع ہوتا ہے، رات بھر جو ہے گپے اور تفریحاں اور خوش گپیاں اور ٹھٹے بازیاں چلتی ہیں، اور اس طریقے سے ہم ہر میدان میں زوال کا شکار ہیں۔ اب اس میں انشاءاللہ آگے اور بھی تذکرہ آ رہا ہے، اس میں آسمان کا اور بارش کا تذکرہ آ رہا ہے، پھر اس کے بعد اس کے اندر قیامت کے وقوع کا تذکرہ آ رہا ہے۔ انشاءاللہ ان موضوعات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔